بہلول کا نام آپ نے سنا ہے، مشہور مجاذیب میں ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جن کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، اور دنیا انہیں پاگل کہتی ہے، دیوانہ کہتی ہے، لیکن سادی کہتے ہیں سادیا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، لیکن حقیقت میں عقل والے یہی ہیں جو یار تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ چکے ہیں، جو ہر وقت اس کے جلووں میں مبہوت رہتے ہیں۔ اصل تو عقل ان کے پاس ہے، شعور تو ان کے پاس ہے۔ بہرحال بہلول دجلہ کے کنارے گھومتا، اور عجیب و غریب اس کی بظاہر حرکات تھی۔ ہارون الرشید ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نیچے بہلول گزر رہا ہے، اس کے دل میں خیال آیا، تو اس نے خادمین سے کہا کہ جلدی بہلول کو میرے تک پہنچاؤ۔ تو جو مامور تھے خدمت پر، انہوں نے اوپر سے نیچے کمند پھینکی، نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑ کے ڈولی میں رکھا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا۔ بادشاہ نے بہلول سے پوچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ مجھے یہ بات بتاؤ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے 2 لفظی جواب دیا، کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی لمبی تقریریں نہیں ہوتی، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال نے جو مرد قلندر کی نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ تو کہا کہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن ہارون رشید کہنے لگا میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا بات تو آسان ہے، تم نہیں سمجھ پائے تو میں کیا کروں؟ کہا تشریح چاہتا ہوں۔ کہا سنو، میں خود آنا چاہتا تو درخواست لکھتا، پھر دیوان خانے میں جاتا، جمع کرواتا، کئی مہینوں کے بعد ایک پروسیس کے بعد آپ تک پہنچتی، پھر آپ کی مرضی ہوتی تو آپ اس درخواست کو قبول کرتے، نہ کرتے، قبول کرتے تو پھر اپنی مرضی کا وقت دیتے۔ وہ مہینوں سالوں کے بعد بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اس وقت پہ میں پہنچتا، آپ کے کوئی ضروری مہمان آ جاتے، کسی اور سلطنت کے سفیر آ جاتے، تو میری ملاقات وہیں رہ جاتی۔ تو میں چاہتا تو کئی مہینے اور کئی سال لگ جاتے، ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ موقوف تھی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی، جب آپ نے چاہا تو 2 لمحے بھی نہیں لگے۔ مانا کہ سفر، محبت کی سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ بندہ چاہے تو ساری زندگی فرق کے راستے پہ گامزن رہے، لیکن منزل نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چاہے تو جمع کا قاعدہ جب سامنے آتا ہے تو پھر 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ اب وہ جمع کا قاعدہ کس طرح سامنے آتا ہے تو اس آیت کریمہ میں بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب فرما دیجئے لوگو اگر تم اللہ کی طلب میں نکلے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تم طلب کرنے نکلے تھے، تم تلاش کرنے نکلے تھے، یحببکم اللہ، وہ رب ہو کہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ یعنی حضور اگر درمیان میں آ گئے تو تمہاری طلب، تمہاری جستجو بامراد ہو جائے گی۔ نکلے تم تھے محب بن کے، تم اس کی قربت کے لیے کوشاں ہوئے تھے، تمہاری آرزو یہ تھی کہ ہم اس کا قرب پالے، لیکن جب تم نے حضور کو محبت اور حضور کو پیار اور حضور کو الفت کے رنگ کے اندر مانا، اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری کو تم نے شعار زندگی بنا لیا، تم طلب کرنے نکلے تھے، اس کی رحمتیں تمہیں تلاش کریں گی، وہ تمہیں رحمتوں سے نوازے گا اگر تم حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی محبت کرو۔ اس لیے خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ حضور کے قدموں تک پہنچنا ہے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کی محمد سے، خلاصہ یہ نکلتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کھینچ کے حضور کے قدموں تک لے جا، سارا دین اسی کا نام ہے، اور اگر تو حضور تک نہیں پہنچا تو کلمہ پڑھ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہا۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قربت نصیب ہو تو ہمیں حضور کی راہوں تک پہنچنا ہوگا، حضور کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، ان کے طرز زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم دعوی محبت رکھتے ہیں،